لیکن سہیل بلائی صاحب، میں کوئکلی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک آپ بہت تجربہ کار صحافی ہیں. یہ جو پی آئی اے کے کچھ پائلٹس کے لائسنسوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جعلی لائسنس تھے اور امتحان دیے بغیر انہوں نے حاصل کر لیے، اور شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ حکومت پاکستان کی ایک ذمہ داری تھی جس کو کہ وزیر ہوا بازی جو ہے انہوں نے ادا کیا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہی جو خبر ہے یہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ کی صورت میں کوئی صحافی جو ہے پروب کر کے اور اپنے اخبار میں یا ٹی وی چینل پہ اس کو ایکسپوز کرتا کہ پی آئی اے کے اتنے پائلٹ جو ہیں ان کے جو لائسنس ہیں وہ جعلی ہیں، تو اس صحافی کے ساتھ کیا ہوتا؟ میرا خیال ہے اب تک وہ غدار ڈکلیئر ہو چکا ہوتا اور اب تک وہ جیل بھگت رہا ہوتا. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ بالکل چودھری جو غلام سرور خان صاحب نے سچ کہا ہے، لیکن اس سچ کے کہنے کا ایک انداز اور تھا کہ جتنے مشکوک پائلٹ تھے میرا خیال ہے کہ ان کے لائسنس نہ صرف معطل کر کے ان کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا. اب جو جنرلی سبھی مشکوک ہو گئے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس سے پی آئی اے بھی مشکوک ہو گئی، اس سے سب مشکوک ہو گئے. یہ رویہ زیادہ مناسب ہوتا کہ وہ جو پرٹیکولرلی جن کے جعلی لائسنس ہیں ان کو ڈسمس کرتے اور ساری دنیا کو بتاتے کہ یہ ماضی میں یہ میل پریکٹس ہوئی ہے، یہ غلط ہوا ہے، ہم ان کو نکال رہے ہیں. تو یہ زیادہ میرا خیال ہے بہتر طریقہ ہوگا. اچھا، اب ایک سوال ذرا مختلف نوعیت کا ہے. آپ نے کہا جی کہ اگر کسی صحافی نے یہ خبر بریک کی ہوتی تو اب تک اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا گیا ہوتا، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں یہ ٹرینڈ کدھر سے آیا ہے کہ جو اختلاف رائے کرے، جس کی بات پسند نہ آئے اس کو غدار کہہ دو، اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دو. اچھے بھلے جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں ان سے کسی کو اختلاف ہو جائے، ذاتی اختلاف ہو جائے، تو فوراً ان کو غیر مسلم بنا دیا جاتا ہے. یہ ٹرینڈ کدھر سے آیا ہے اور یہ ٹرینڈ ہمیں کدھر لے کے جائے گا؟ دیکھیں جی میر صاحب، یہ کفر کے فتوے اور غداری کے جو تانے ہیں نا، یہ شروع ہوئے ہیں مارشل لاؤ سے. میں بڑے افسوس سے یہ کہتا ہوں کیونکہ اس میں اظہار رائے کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، اختلاف رائے نہیں کرنے دیا جاتا، اور جو اختلاف رائے کرتا ہے کبھی اس کو کوڑے پڑے، کبھی اس کو قید ہوئے، کبھی جلاوطنیاں ہوئی. تو اس وجہ سے یہ ایک روایت بن گئی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ سب سے بری دو چیزیں ہیں، غداری اور کفر کا فتویٰ. تو اس لیے جس سے اختلاف کریں یا اس کو غدار قرار دیتے ہیں یا اس کو کافر قرار دے دیتے ہیں. تو لیکن یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. کوئی دنیا کا معاشرہ جس میں ترقی ہوئی ہو اس میں اختلاف رائے کے بغیر ترقی ہو نہیں سکتی. اور جمہوریت تو ہے ہی اختلاف رائے کا حسن. اپوزیشن نہ ہو تو پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوتی. اگر الیکشن کے اندر 2 یا 3 یا 4 متحارب گروہ نہ ہو تو الیکشن ٹھیک نہیں ہوتا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جمہوریت کا تو حسن ہی ہے اختلاف رائے. ہم نے جمہوریت تو تھوڑی بہت آدھا تیتر آدھی پٹیل لے لی ہے، لیکن ہم اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے. جس دن اختلاف رائے برداشت کریں گے معاشرہ بہت آگے چلا جائے. اب شہباز گل صاحب، ایک آپ کی ٹویٹ آج میں اس کو ذرا پڑھتا ہوں. اس میں آپ نے غدار کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن آپ نے ایک اور خطاب دیا ہے. ہماری اخلاقیات کس حد تک گر گئی ہیں کہ لفافے کہہ رہے ہیں جعلی لائسنس کا معاملہ چھپانا چاہیے تاکہ ایئر لائن کا آپریشن سسپینڈ نہ ہوتا. ماشاءاللہ، مطلب جھوٹ بولو بھلے لوگوں کی جانیں چلی جائیں. اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو یہ سب گند کر کے چلے گئے. عجیب منطق ہے، جس نے جھوٹ پکڑا وہ ذمہ دار. یہ لفافے کا جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، شاید یہی وجہ ہے کہ وزارت اطلاعات جو ہے اس نے اس کووڈ-19 کے دور میں جب وبا پھیلی ہوئی ہے تو بڑے بڑے پریس کلبز کو گرانٹ دیا 10-10 لاکھ روپے. تو کراچی پریس کلب نے بھی واپس کر دیا، کوئٹہ پریس کلب نے بھی واپس کر دیا، لاہور والے بھی کہہ رہے ہیں لفافہ اپنے پاس ہی رکھو. یہ لفافے کا خطاب دینا، نہیں میں جواب دیتا ہوں. لفافے کا خطاب کسی بھی اچھے صحافی کو دینا غلط ہے. جیسے ہمارے سیاستدان بھی لفافے ہیں، کئی وہ بھی پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچتے ہیں. آپ کے سامنے سینٹ میں ووٹیں بکتی ہیں، تو کیا ان کو کہیں بہت اعلیٰ کام کرتے ہیں؟ سینٹ میں ووٹیں بکتی ہیں، فائدہ آپ کو ہوتا ہے. جس کو بھی فائدہ ہو اس کو چھوڑ دیں. کیا ان کو کہیں کہ وہ بڑا اعلیٰ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں کہیں یہ سارے برابر ہیں. ایسے ہی صحافی بھی ایسے ہیں. آپ کے والد صاحب نے بڑی اچھی صحافت کی ہوئی ہے، اب ان کو تو نہیں کوئی لفافہ کہہ سکتا. لیکن جو لوگ گندی سیاست کریں گے، صحافت کریں گے یا سیاست کریں گے یا کچھ اور کریں گے، ان کو آپ کو برا کہنا پڑے گا. اور میں اب کیونکہ پنجاب میں بھی رہ چکا ہوں،
یہاں بھی رہ چکا ہوں تو مجھے پتہ ہے لفافوں کی شکلوں کا بھی پتہ ہے, وہ لفافے کیسے کیسے ریسیو کیے جاتے ہیں یہ بھی پتہ ہے, لفافہ ریسیو کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے یہ بھی پتہ ہے. تو وہ صرف ان چند اشخاص کے بارے میں ہے, بہت ہی چند, آٹے میں نمک کے برابر چند ہوتے ہیں, زیادہ نہیں ہوتے. زیادہ صحافی تو غریب, آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو بیچارہ اپنی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے. بہت بڑا صحافی بھی لگے تو پتہ لگتا ہے 4 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی. آپ کا پردہ اٹھاؤں تو شاید ایسا ہی ہو, تو یہ ایسا نہ کریں, وہ ساروں کی بات نہیں. اب آپ نے جو اگلی بات کی, میں دوبارہ پائلٹس کے اوپر جاؤں گا. یہ پچھلے 8-10 سالوں میں پی آئی اے پہلے بھی سسپینڈ رہ چکی اس کی فلائٹس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شروع سے اس ادارے کو جیسے تباہ کیا گیا, اس کی جو سیفٹی کے ہمارے جو سٹینڈرڈز تھے وہ ہم میٹ نہیں کر پاتے تھے یورپ کے. انہوں نے ہمیں پہلے بھی سسپینڈ کیا. یہاں پر جھوٹی خبر چلائی گئی کہ باتھ روم میں پتہ نہیں کچھ ہوا تھا, وہ باتھ روم بلاک ہو گیا تھا, کہ پتہ نہیں باتھ روم صاف نہیں تھے تو سسپینڈ کی گئی, حالانکہ سیفٹی کے کنسرن تھے. پھر انہوں نے یہاں آ کر آڈٹ کیا, وہ 1.5-2 سال لگے اس کو کھلوایا. 2016 میں 2016, 17, 18, 19 ان میں ان کے 4 دفعہ آڈٹ ہوئے. 2019 میں واحد آڈٹ تھا جو کرنٹ چیئرمین پی آئی انڈر تھا, جس میں صرف اور صرف 5 سے 6 چھوٹے چھوٹے نقائص انہوں نے نکالے. ہر دفعہ نقائص نکالتے ہیں, ہر ایئر لائن کے نکلتے ہیں, لیکن ہمارے زیادہ نکلتے تھے. ان سب کو ایڈریس کر دیا گیا. ایک رہ گیا تھا, وہ یہ لائسنس والا تھا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سول ایویشن نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا. جو آپ کی پہلی بات, سول ایویشن اگر پہلے اپنا کام ٹھیک کرتا آج اس جگہ پر نہ پہنچتے کہ لوگ پیسے دے کے پیپر پاس کر رہے ہوتے. پہلی بات, اگر سول ایویشن بعد میں اپنا کام ٹھیک کرتا اور پہلے پورا ہوم ورک کرتا, پائلٹس کی جو غلط تھے ان کی لسٹ پبلش کرتا, جو ٹھیک تھے ان کی الگ لسٹ پبلش کرتا, دنیا کو اعتماد میں لیتا, تو آج ہم اس مالک صاحب, تو اداروں کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. یہ بات تو اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے, کچھ آپ نے کرنا ہے ایڈ, کیونکہ ایک سوال بڑا ہے جو میں نے آپ سے کرنا ہے. نہیں, میرا خیال ہے جو وڈائچ پہلے کہہ رہے تھے نا, آئی ایگری ود میں ایک طریقہ تھا, لیکن میں ایک بات پہ ضرور بات کروں. انہوں نے بھی ایک بات کی بڑی کیجولی کہ میں پنجاب میں بھی تھا, وہاں بھی تھا, مجھے پتا ہے کون لفافے لیتے ہیں کون نہیں تھے. یہ رشوت کی طرح ہے, لینے والے پہ بھی لعنت ہے, دینے والے پہ بھی لعنت ہے. بالکل صحیح ہے. حکومتیں دیتی ہیں, سن لیں آپ, حکومتیں دیتی ہیں تو کوئی لیتا ہے. بالکل صحیح. آپ کہہ رہے ہیں چند لوگ ہیں, پھر خدا کا واسطہ لینے والوں کے بھی نام بتا دیں, دینے والے کا بھی نام بتا دیں, بیکاز ہم جتنے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں نہیں سے نہیں پتا. دیکھیں میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں, کیونکہ ہم تنگ آ گئے یہ بات سن کے, کمیشنز بیٹھے 10 دن. اچھا ایک چیز میں آپ کو دونوں کو یاد دہانی کروا دوں, عمران خان نے آگے ایکسپوز نہیں کر دیا, آپ دونوں کو یاد کرا دوں اور عوام کو بھی یاد کروا دوں کہ یہ ہم صحافی ہیں, یہ بندہ ناچیز ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں جا کر درخواست دی کہ وزارت اطلاعات کا سیکرٹ فنڈ جو ہے اس کو بند کریں, اور ہماری درخواست پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کی وزارت اطلاعات کا سیکرٹ فنڈ بند کیا جس سے آپ صحافیوں کو خریدتے تھے. تو یہ حکومت نے کام نہیں کیا, یہ ہم صحافیوں نے خود آپ کی رشوت کا راستہ بند کیا. ہم حکومت میں نہیں تھے جب آپ نے یہ کیا. پیپلز پارٹی کے دور میں کیا تو ایک کپ چائے کا 2 بسکٹ پلا سکتے, تیسرا بسکٹ بھی نہیں دیتے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ لفافہ ہے. اچھا مالک صاحب ایک سوال ہے آپ سے. ابھی میں نے وقفے سے پہلے جب پروگرام کے آغاز میں ان کا تعارف کروایا نا شہباز صاحب کا, میں نے کہا جی ڈاکٹر محمد شہباز گل, یہ میں نے ان کا تعارف کروایا. اس کے بعد ہماری ڈسکشن ہوتی رہی, میں نے بریک لی. بریک کے دوران مجھے 2 مختلف لوگوں نے میسج بھیجا ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ, اور ان سے سوال نہیں کر رہا آپ سے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, پھر بعد میں ان پہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ 2 لوگوں نے کیا کہ یہ تو کرسچن ہے, تو آپ نے اس کو محمد شہباز گل کیوں کہا ہے. اب کرسچن ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے, کرسچنز کا تحریک پاکستان میں بڑا کردار رہا ہے. تو کرسچن ہو یا کوئی ہندو ہو یا کوئی سکھ ہو, ہمارے ملک میں اس کو گالی بنانا, اور پروگرام کے دوران میں ایک مسلمان جو ہے, جو کہ مجھے پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو کرسچن ہے. یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ یعنی جو بات میں نے سہیل وڈائچ سے پوچھی تھی وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں. افسوسناک روش ہے. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی ہندوتوا کے نام پہ مسلمانوں کے ساتھ جو کرے وہ جائز ہے. وہ اگر ہمیں کمتر سمجھے مسلمان کو ہندو تو وہ جائز ہے, اس لیے آج اگر ہم سمجھے پھر ہم بھی اس سے کیوں کس بات کا گلا ہے. پھر وہ جو کر سکتا ہے کشمیر میں بھی ٹھیک کر رہا ہے, وہ کہتا ہے تم مسلمان ہو, تم غلط ہو, تم ہر سے کمتر ہو. یہ اسی لیے مجھے جو چودھری پرویز لائی کی اسٹیٹمنٹ نے بڑا ڈسٹرب کیا تھا جب انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. خدا کا واسطہ اسلام کی روح میں مندروں کو تحفظ دینا ہے, ان کو بننے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں مذہب کو بڑے دھیان سے کرنا پڑے گا. یہ بڑی جہالت کی نشانی ہے کہ اگر آپ پہ کسی, یہ ہے جس کو سنڈرم کو جلدی کوئکلی جواب دیتا ہوں, دی ادر بولتے ہیں, ادر سنڈرم, کہ جو امیگرینٹس مجھے نوکری اس لیے نہیں ملی کیونکہ جی باہر سے امیگرینٹس آ گئے انہوں نے لے لی, میں اس لیے برے حالت میں کیونکہ اس نے آ کے میری نوکری لے لی. ہمیں کوئی بہانہ چاہیے کسی کو برائی کرنے کا.
مذہب نہیں ہونا چاہیے، اور خدا کا واسطہ ہے ہمارے ملک میں تو بالکل ہی نہ کریں، مذہب کے نام پہ بہت ظلم ہوا ہے۔ اچھا، اب شہباز گل صاحب الحمدللہ آپ مسلمان ہیں، مجھے اللہ پتہ کا ہے، شکر ہے، ٹھیک ہے، جی، اللہ کا شکر۔ لیکن آپ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی ہیں، آپ ان کی ترجمانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نمبر دوں گا جس نمبر سے مجھے یہ میسج آیا ہے، کیا آپ یہ ہمت کریں گے کہ ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے اس کے ذریعے آپ پتہ کریں گے یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے خلاف، نہ صرف آپ کے خلاف اس طرح کی بیس لیس پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، اور بھی لوگوں کے بارے میں، ججز کے بارے میں، آرم فورسز کے لوگوں کے بارے میں، صحافیوں کے بارے میں، یہ ٹرینڈ آپ کی گورنمنٹ ختم کیوں نہیں کرتی؟ میں اس میں 2-3 باتیں، پہلی بات تو الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور مذہب ہر بندے کا جو ہے وہ جو بھی کسی کا، جو ہمارے ملک میں عیسائی ہیں ان کا بھی مذہب جو ہے وہ باعث رسپیکٹ ہے ہمارے لیے، کوئی جو بھی مذہب ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا۔ میرا مذہب اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، میں امریکہ میں گیا، ہم نے ایک چرچ کو خریدا اور اس میں مسجد بنائی، اور جو چرچ بیچ رہا تھا وہاں پر امریکہ میں ان کو پتہ تھا انہوں نے مسجد بنانی، اور آپ کو باقاعدہ جو میئر ہوتا ہے شہر کا اس سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ جی یہ ہم یہاں پر جو بھی کوئی مذہبی آپ نے چرچ بنانا، وہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کون لوگ ہیں کبھی پتہ کرنے کی کوشش اس کا کی بھی آپ چیک نے؟ کرتے ہیں۔ میں جب سے پولیٹکس میں آیا ہوں ہر طرح کے گندے الزام میرے پہ لگائے جاتے ہیں، کبھی جی فلاں یونیورسٹی میں ان کو اس لیے نکال دیا تھا، اس کی کوئی سر پیر نہیں بات کا، بول دو آ کے، او بھائی یہی یونیورسٹیاں ہیں، یہی میں ہوں، یہی آپ ہیں، کچھ ہوا تو لائیں اس کو بریک کریں، ٹیلی ویژن پہ ڈاکومنٹ دیں، کوئی جس نے میرے خلاف شکایت دی اس کو لائیں، جس کو تکلیف ہوئی اس کو لائیں۔ تو پہلے دن سے مذہب کا کارڈ بھی میرے خلاف کھیلا جاتا ہے۔ ہر باقی آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، 2 دن پہلے میرے پاس ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے اونر آئے، انہوں نے ایک اور بڑے میڈیا ہاؤس کا نام لے کر سنا ہے آج کل تہاڈا اودے چ حصہ ہے۔ میں کہ جی کیوں؟ انہوں نے کہا انہوں نے اشتہار بہت ملتے ہیں تو سانوں نہیں ملتے۔ سو میں نے انہیں بتایا کہ میرا اشتہاروں سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ پنجاب میں کبھی رکھا میں یہاں رکھا۔ آپ نے بتایا تو جو جتنا چپتا ہے نا، کیونکہ میں ہینڈل نہیں ہوتا، میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا، لوگ ہنستے ہیں کہ I'm too hot to handle۔